بات تو ہو سکتی تھی نا، لیکن غور کیجئے اللہ نے بھی اس کو کیسا برابر کر دیا۔ حسن اور حسین کچھ عرصے بیمار ہوئے تو میاں بیوی نے منت مان لی 3 روزوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے صحت دی، پہلا روزہ رکھا، افطاری کرنے لگے تو ایک فقیر آیا، کہا میں فقیر ہوں۔ بی نے اٹھا کے سارا کھانا اس کو دیا، پانی سے کھولا، فجر ہوئی، پھر پانی سے روزہ رکھا۔ ایک یہودی کے ہاں جا کے علی اگلے دن کچھ سامان لے کر آئے، بننے کا، دھاگا بننے کا، اور فاطمہ کو کہا کہ یہ کر دو تو رات کو اس کے عوض جو ملے گا اس سے ہم روزہ افطار کر لیں گے۔ فاطمہ نے کر کے دیا، رات کو اس کو جا کے بیچا، اس سے کھانا لے کر آئے۔ اب آئے تو باہر ایک قیدی کھڑا تھا، اس نے کہا میں قید سے آزاد ہوا ہوں، تمہارے پاس کچھ دینے کو ہے تو مجھے دو۔ بی نے وہ نکال کے دے دیا۔ دوسرا دن بھی بھوکا گیا۔ تیسرے دن ایک مسکین آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دو۔ تینوں روزے رکھے بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے، اور فاطمہ سارا دن کام کرتی رہی، اس دھاگے کو پروتی رہی۔ تو پھر انعام میں اللہ نے سورہ دہر نازل کی، اور اللہ نے کیا کہا کہ وہ لوگ کتنے بہتر ہیں جو اپنا رزق جو ہے وہ مسکینوں کو، فقیروں کو اور قیدیوں کو دے دیتے ہیں۔ اگر فاطمہ کو اس کے باپ نے تسبیح دی تو اللہ نے علی کو سورہ دہر کی آیت دی۔ اللہ نے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا خواتین حضرات، اللہ نے کسی کا احسان نہیں رکھا۔ آپ اللہ کے لیے کرتے ہو تو اللہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کے کرتا ہے۔ لیکن امت ہونا بھی ایک عجیب معاملہ ہے رسول کی۔ ادھر آپ پردہ فرماتے ہیں اور ادھر جنگ صفین کا میدان سجتا ہے۔ اور غور کیجئے، اگر میں منافقانہ بات کہوں تو میں یوں کہوں کہ میں کسی کے حق یا خلاف بات نہیں کہتا، دونوں صحابی ہیں۔ بات یہ میرے ادراک میں منافقانہ ہے۔ میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو میرے رسول سے محبت کرتا ہے، میں ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جو میرے رسول کا دشمن ہے۔ جتنا مرضی بڑا وہ علی کا ولی ہو، اگر وہ میرے رسول سے محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہے تو وہ میرے بھی کسی محبت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کھڑے ہیں تو طنز کرنے والے تو ہم جیسے تب بھی تھے نا وہاں پہ لوگ۔ ابو ہریرہ بڑے صحابی ہیں، کبھی معاویہ کی طرف چلتے تھے، کبھی علی کی طرف چلتے تھے، دونوں کے دوست تھے، بھوکے تھے ازل سے۔ ابو ہریرہ نے تو کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک صرف ان کے پاس تھیلی تھی جو کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ ایک روایت میں 7 اور ایک میں 11 کھجوریں تھیں، 9 اور 11 کھجوریں تھیں، اور یہ تھیلی میں سے وہ کھجوریں 27 سال تک نکالتے رہے اور کھاتے رہے، اور وہ کھجور ختم نہیں ہوتی تھی اس میں سے۔ اور یہ حضرت عثمان کے وقت ان کی تھیلی جو ہے وہ کسی جہاد میں کٹی تو گم گئی، ورنہ اس میں سے 27 سال کھجوریں۔ تو اللہ کے رسول کو تو یہ پتا تھا کہ یہ میرے مرنے کے بعد بھی فقیر بھوکا ہی رہے گا، اگر میں ہی اس کا خیال کروں گا تو اس میں سے کھجور ملے گی، ورنہ یہ امت ابو ہریرہ کو دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ کھانا کھائے بیٹھے تھے تو معاویہ کے ایک سپاہی نے آ کے ابو ہریرہ کو بڑا طنز کیا۔ کہتا ہے ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ تو عجیب معاذ اللہ بے شرم آدمی ہے، جب روٹی کا وقت ہوتا ہے تو ہماری طرف چلا آتا ہے۔ طنز تو بڑا ہے نا، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہماری طرف چلا آتا ہے، اور پھر اذان آئے گی اس طرف سے تو علی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بھی صحابی بڑا تھا، کہتا ہے بات تو نے بھائی بالکل صحیح کی، تم لوگوں کا کھانا اچھا ہے، میں تمہاری طرف کھانا آتا ہوں۔ علی کی نماز زیادہ اچھی ہے، میں علی کی طرف نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں۔ لیکن طنز تب بھی تھا جو بھی علی سے محبت کرتا تھا، چاہے وہ ابو ہریرہ ہی ہو، طنز تو وہ بھی کھائے گا۔ لیکن یہی جنگ صفین ہے خواتین حضرات،
جس میں پانی پہ قبضہ علی کی فوج کا تھا. علی کی فوج کا پانی پہ قبضہ تھا. معاویہ کی فوج کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور علی نے حکم جاری کیا. اب اس بات سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، مقدر جانتے تھے نا یہ لوگ. جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ، ایک مقام پہ رکے اور امام علی کرم اللہ اترے. یہ وہ جگہ تھی جس کے لیے خاص پودے کا نام لکھا ہے جو جنگلی پودا ہے. وہ زمین تھی. امام علی اترے وہاں پہ. امام علی نے اس زمین پہ جنگ صفین سے واپسی پر وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. تو صحابہ نے پوچھا، خیال یہ ہوا کرتا تھا کہ شاید یہ وہ سنت ہو جو رسول نے ادا کی ہو، کیونکہ ایک دفعہ حضرت علی اسی طرح جا رہے تھے فوج پہ تو ایک درخت تھا پاس ہی سے، تو آپ نے ساری فوج کو بٹھایا، چھوڑا، اس درخت کے سائے میں گئے، سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور سو گئے. تھوڑی دیر بعد اٹھے اور کہا اب چلو. صحابہ نے کہا کہ امام علی یہ آپ نے کیا فرمایا؟ اب وہاں جا کے بیٹھ کے درخت کے نیچے کیا وجہ ہوئی؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہوئی. جب میں رسول کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے رسول کو ایسا ہی کرتے دیکھا. اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو میں ایسا ہی کرتے ہوئے گزروں گا. یہ علی جب وہاں نماز کے لیے اترا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول کو دیکھا ایسا کرتے؟ کہا نہیں، یہ جگہ ہے جس کا نام ہے کرب و بلا. یہ کربلا ہے، یہاں خون بہے گا نسل محمد کا، اس لیے میں نے یہاں پہ نماز ادا کی تاکہ یہ مٹی اس خون پہ آسانی کر دے. یہ مٹی اس خون کو آسان کر دے، اس پہ نرم بن کے بیٹھے. یہی علی اس پانی پہ قابض ہے. اور آپ نے حکم کیا جاری کیا؟ اپنی فوج کو کیا کہتے؟ فوج کو کہتے ہیں کہ صرف معاویہ کے سپاہیوں کو پانی نہیں دینا، خبردار اس کے جانوروں کو بھی پانی سے مت روکنا. اللہ کی نعمت سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا حق نہیں چھین سکتا. علی کو علم تھا کہ کربلا ہوگا. علی نے پانی تب بھی معاویہ کی فوج پہ، معاویہ کی فوج کے جانوروں پہ نہیں روکا. یہ ان لوگوں کے خون کی بات کرتے ہیں امام علی کرم اللہ، جو بچے ہیں کھیل رہے ہیں تو تختی لکھ کر آئے حسن و حسین، تو ماں کو دکھائی کہ ماں بہتر خوشخطی کس کی ہے. اب ایک طرف حسن ہے پھر حسین ہے. ماں نے کہا میں نہیں فیصلہ کرتی. ماں اکثر ایسا کر دیتی، باپ سے فیصلہ کراؤ جا کے کس کی زیادہ خوبصورت ہے. اب فاتح خیبر 2 بچوں کی خوشخطی کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، کہتے ہیں میں نہیں فیصلہ کر سکتا کس کی زیادہ خوبصورت لکھائی ہے. تم ایسا کرو اپنے نانا سے پوچھ لو. اب رحمت العالمین تو ہیں، 2 بچوں کی لکھائی کا فیصلہ نہیں ہو رہا رحمت العالمین سے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں دونوں میں سے ایک کو کیسے پسند کر لوں. لیکن خدا کی قسم جب ابراہیم کی باری تھی اور حسن کی باری تھی تب اللہ کے رسول نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ابراہیم کو لے جاؤ. یہاں دونوں بیٹوں کی لکھائی میں فیصلہ نہیں ہو رہا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ 7 موتی لیجئے اور ان کو ہوا میں پھینکیے. جس تختی پہ زیادہ موتی گرے اللہ کا فیصلہ اسی حق میں ہوگا. جبرائیل علیہ السلام نے 7 موتی ہوا میں پھیرے. روایت کہتی ہے 3 ایک تختی پہ گزرے، 3 ایک تختی پہ گزرے. جو 7واں موتی تھا آدھا ہوا، آدھا ایک طرف گرا، آدھا ایک طرف گرا. اب اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کتنا بڑا ثواب ہوگا کہ اللہ نے بھی حسن اور حسین میں برابری کا فیصلہ فرمایا. کچھ دن گزرے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے. ذرا دل سے اس بات کو سمجھیے گا
کچھ دن ہوئے تھے، حضرت ابو بکر خطبے میں تھے اور خطبہ دے رہے تھے، امام علی بھی خطبے میں شامل ہونے کے لیے آئے، تو صاحبزادے کندھوں پر تھے، داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر خطبہ چھوڑ کر، یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے، اٹھ کر آئے اور علی سے کہتے ہیں کہ یہ صاحبزادہ مجھے دے دو۔ صاحبزادے کو گود میں اٹھایا، چوما، وہیں سے چوما جہاں سے رسول چومتے تھے۔ کہتے ہیں دیکھ کے یہ بالکل میرے آقا جیسا ہے، یہ بالکل میرے آقا جیسا ہے۔ تو یہ جملے کی جرت نہ کروں کہنے کی کہ جو اپنے آقا کو پہچانے گا وہی نواسے کو پہچانے گا۔ اگر کوئی نواسے کو نہیں پہچانتا تو خدا کی قسم وہ اپنے آقا کو بھی نہیں پہچانتا۔ یہ وہی بچے ہیں جو رسول کو ممبر سے اتار دیتے ہیں۔ ممبر پہ بیٹھے ہیں رسول، دونوں سرخ قمیضیں پہنے آئے کھیلتے ہوئے، قدم لڑکھڑایا، گرے نہیں، لڑکھڑایا، رسول ممبر چھوڑ کے نیچے اتر آئے، دونوں کو گلے لگایا، اوپر ممبر پر لے کر بیٹھ گئے، اور کیا کہتے ہیں خطبے میں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کعبے کا رب بالکل سچ کہتا ہے، مال اور اولاد انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے، میں ان کو لڑکھڑاتا بھی نہیں دیکھ سکا، یہ دونوں بڑی آزمائش ہیں۔ یہی غیرت جو ہے نا پہچاننے کی، یہ امام حسین نے 9 کی رات کو اپنے صحاب کو دی، اکٹھا کیا صحاب کو اور کہا کہ تم میں سے جو بھی جانا چاہے چلا جائے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی آقا کو نہ پہچاننے والا ہو، اور جب یہ سفر شروع ہوا ہے، مدینے سے چلے، مکہ آئے، کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین نے مکہ میں آ کر حج نہیں کیا، آئے حج کے لیے تھے، عمرے میں بدلا۔ کیوں؟ امام حسین کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس حرم میں حسین کا خون بہے، حسین کو اس بات کا خدشہ تو ہوگا کہ یہ امت اس حرم کی بھی حرمت نہیں رکھ سکتی، سو حیا یہی ہے کہ میں ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ رخصت ہو گئے وہاں سے۔ بیچ کا واقعہ چھوڑ دیجئے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا۔ جب 9 کی شب آتی، یہ سارا کا سارا کربلا جو ہے نا، یہ صرف ایک دن کا ہے، 10 کی صبح کا، بس جو ہم مناتے ہیں حضرت عباس کا شہادت، یہ ہم نے منانا ہے، شہادت سب کی ایک دن ہوتی ہے، 10 کی صبح کو، عصر سے پہلے تمام شہید ہو چکے۔ امام نے 9 کی رات کو اسی خوف سے، گمان ہے میرا کہ شاید کوئی آقا کو نہ پہچاننے والا ہو، چراغ گل کیے، جو جانا چاہے جائے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ جنگ کی حالت میں وہ صحابہ جو اتنا سفر کر کے امام کے ساتھ آئے ہیں، جنہوں نے اپنی حج چھوڑ دی، جنہوں نے اتنا لمبا سفر کیا کہ اس جگہ پہ تقریباً کم از کم 70 منزلیں ایسی ہیں جہاں آپ نے خطبات دیے، اور تمام خطبے جو ہیں ان کی ابتدا ایک ہی چیز سے ہوتی ہے کہ میں ہوں کون، میرا تعارف کیا ہے، میں ابن علی ہوں، رسول میرا نانا ہے، یہ کتاب ہمارے خاندان سے ہے، ہم اہل بیت ہیں، اس کی راوی اماں عائشہ ہے، ہم اہل بیت ہیں۔ تعارف سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ ایمان نہیں، اطمینان نہیں امام کو اپنے صحابہ پہ۔ لیکن غور کیجئے، یہ بات اطمینان کی نہیں ہے، یہ سنت علی ہے کہ مارنے سے پہلے بھی حیا کر لینی ہے۔ وجہ اللہ کہتے ہیں کہ حیا 70
حصوں میں ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ احد میں مسلمانوں کے ساتھ برا ہو رہا تھا نا، تو ایک آدمی جنگجو تھا، گھوڑے پہ آیا، اس نے مسلمانوں کو اس وقت للکارا، تم میں سے ہے کوئی مجھے جہنم نصیب کرے؟ غیرت دلانے والی بات ہے، تم میں سے ہے کوئی جو مجھے جہنم نصیب کرے؟ جو جنت کا خواہش مند ہو آئے، لڑے مجھ سے۔ مسلمان بکھرے پڑے تھے اس وقت۔ اگر آپ احادیث دیکھیں مسلم اور بخاری کی، تو مسلمان بکھرے پڑے تھے اس وقت۔ امام علی کرم اللہ نکلے، ایک تو لباس کم تھا، امامہ کوئی نہیں تھا، پاؤں ننگے تھے، سارے اس غم میں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا۔ اس نے للکارا، امام نے اور وہ گھوڑے پہ تھا، امام نے اس پہ وار کیا، اس کی ٹانگ پہ وار لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گرا، نیچے گرتے ہوئے اس کا سطر ننگا ہو گیا کچھ لمحوں کے لیے، نیچے گرا۔ امام نے ہاتھ اٹھایا اس کا سر کاٹنے کو، امام نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ صحابہ نے کہا امام علی یہ بہت بڑا دشمن ہے، اس نے بہت مسلمان شہید کیے، آپ نے اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ امام کہتے ہیں جس دشمن کا سطر میرے سامنے ننگا ہو جائے اس کی گردن کاٹتے ہوئے علی کو شرم آتی ہے۔ یہ شرم کرنے والے اس باپ کے بیٹے ہیں جو لوگوں سے یہ شرم کرتے ہیں کہ جس کو اٹھ کے جانا ہے وہ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھائے اور اٹھ کے چلا جائے۔ وہ الگ بات ہے خواتین و حضرات، اور اس بات کا تذکرہ جو ہے یہ انتہائی مختصر کہ اسی درمیان میں یہ دیکھیے مکہ سے جو شروع ہوتا ہے نا سفر، یہ جانا کوفہ کی طرف ہے، کربلا درمیان میں آ گیا۔ کوفہ اگر جاتے تو ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اس نے اپنا ایک قاضی اپوائنٹ کیا ہوا تھا۔ اب ذرا غیرت امت محمد دیکھیے، اس نے قاضی اپوائنٹ کیا اپنا، سورہ کے نام سے۔ اس قاضی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حسین باغی ہیں، ان کا قتل واجب ہے اور قاتل کو ثواب ہوگا۔ آج بھی دیکھیے جو مجالس میں، جو محرم میں، جو مساجد میں جو شخص جاتا ہے یہ رائے لے کے کہ میرا یہ خود کش حملہ کرنا جو ہے یہ عبادت ہے اور مجھے اس کا اجر ملے گا اور میں جنت میں جاؤں گا، خدا کی قسم آج بھی تو شمر ویسے ہی زندہ ہے نا۔ اگر حسینیت ہے تو شمر بھی ویسا ہی زندہ ہے، اس کو بھی یہی خیال تھا، اور اس نے تلواریں لوگوں کو بانٹیں جس طرح آج اسلحہ بٹتا ہے۔ اس نے کوفہ میں تلواریں بانٹیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ ثواب کا کام جو کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور یہاں غیرت حسین دیکھیے، جب کربلا پہنچے ہیں اور پوچھا ہے یہ جگہ کا نام، بتایا گیا کہ یہ مقام ہے کربلا جہاں آپ کے والد نے نماز ادا کی تھی، کہا یہیں ٹھہریں گے۔ پھر غیرت حسین دیکھیے، اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس جگہ کا وارث کون ہے، کون ہے ان کا وارث؟ پتا چلا کہ ایک بنو اسد قبیلہ ہے جس کی یہ زمین، آج بھی یہ زمین کربلا کی جہاں شہر آباد ہے بنو اسد کی ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ 2 معاہدے کیے۔ ایک معاہدے میں آپ نے 60,000 درہم میں کربلا کی وہ زمین خرید لی جہاں سب شہید ہوئے۔ کسی غیر کی زمین پہ حسین شہید نہیں ہوا، کسی غیر کی زمین پہ ان بیبیوں کا خیمہ نہیں لگا۔ اور دوسرا جو وعدہ اور معاہدہ کیا بنو اسد سے، بنو اسد کی غیرت وہ آج بھی اس پہ قائم ہے۔ دوسرا وعدہ یہ کیا کہ یہاں سے جب یہ قافلہ چلا جائے گا اور تم یہاں کے شہداء کو جب دفنا دو گے تو ہماری زیارت کو لوگ آیا کریں گے، جب وہ آئیں تو تم ان سے پانی نہ روکنا۔
یہ سبیل کا جو سلسلہ ہے یہ بنو اسد کی روایت ہے کہ جو آئے گا حسین کے غم میں اس کو پانی پیش کیا جائے گا. آج بھی آپ کربلا حسین کی زیارت کو جائیں گے, آج بھی وہاں بنو اسد آپ کو پانی پیش کرے گا. بنو اسد نے آج بھی اپنا عہد حسین سے قائم رکھا. خطبہ امام حسین کی مختلف روایتوں میں 17 سے 70 ایسے مقام ہیں جہاں آپ نے مختلف خطبات دیے. ان تمام خطبات میں 3 چیزیں میرے خیال میں امام نے پوری کی. امام کو علم تو تھا کہ شہادت ہونی ہے. ایک تو امام نے حجت پوری کی. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شخص ہمیں علم نہیں تھا کہ رسول کا نواسا ہے, اس لیے سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں ابن علی حسین ہوں اور میرا مقصد کیا ہے. ایک اگر غور کرو تو دوسری چیز جو ہے نا, یہ ایمان کی تشکیل تھی کہ اگر لوگ رسول کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان میں کچھ کمزور ہو گئے تو میں ان کے ایمان کو تازہ کر دوں. تشکیل ایمان. پھر یاد دہانی تھی. اب دیکھیے قرآن کی سنت کیا ہے, ایک بات کو اللہ بار بار کہتے ہیں. یہ قرآن کی سنت ہے, بار بار کہتے ہیں. یہی سنت احادیث میں آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول ایک بات 22 انداز سے کہتے ہیں, 17 انداز سے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں روایتیں مختلف ہیں. بھائی یہ سنت ہے کہ بات کو ٹھوک بجا کے بار بار کیا جائے. انسان کی یاد کمزور ہے, انسان بھول جاتا ہے. حسین کو شاید یہ خیال ہو کہ یہ لوگ بھول نہ گئے ہوں کہ اہل بیت کون ہیں, میں ان کی یاد دہانی کرا دوں. لیکن امام حسین کی شہادت کا وقت اور اس کی گواہی رسول اپنی زندگی میں دے کر گئے. ام سلمہ ہماری وہ ماں ہیں جو سب سے آخر تک زندہ رہی. رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ام سلمہ سے کہ یہ مٹی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. رسول تو نہیں گئے کربلا, یہ جبرائیل علیہ السلام آئے, اس کو سنبھال لو. کہا یا رسول اللہ آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے کہ مٹی سنبھال لیں, یہ مٹی کہاں سے آئی؟ کہا یہ ایک جگہ ہے کربلا, یہ جبرائیل وہاں سے لے کر آئے, یہ بخاری شریف ہے, یہ مٹی لے کر آئے ہیں وہاں سے. کہا یا رسول اللہ اس مٹی کو میں کیا کروں؟ کہا اس کو رکھنا, تم تب زندہ ہوگی جب حسین شہید ہوگا, جب علی کا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. تم اس وقت کربلا میں نہیں ہوگی. جب تم اس مٹی کو سرخ دیکھو تو لوگوں میں یہ بات کہہ دینا کہ نواسہ رسول علی کا بیٹا امتیو تم نے شہید کر دیا. رسول کو علم تھا اس بات کا کہ یہ امت یہ ضرور کرے گی. خواتین حضرات ایک دل میں سوال تو میرے اٹھتا ہے اور چبن کے ساتھ اٹھتا ہے, اور پوری ایمانداری سے آپ اس کا جواب دیجیے گا بغیر کسی مسلک کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے. ہم نے تاریخ کا کتنا مذاق اڑا دیا, کتنی مسخ کر دی تاریخ ہم نے, کہ حجاج بن یوسف کو سندھ کی ایک عورت کی چیخ کی آواز تو چلی جاتی ہے اور وہ محمد بن قاسم بھیج دیتا ہے, اس کو کربلا کی کسی عورت کی چیخ کی آواز نہیں گئی. ہم نے مذاق بنا دیا تاریخ کا, ہم نے مذاق بنا دیا تاریخ کا کہ سندھ سے آوازیں جانے لگیں اور کوفہ اور کربلا کی آوازیں کسی کے کانوں میں نہیں پڑتی. یہ وہ لوگ ہیں خواتین حضرات جن کی کانوں میں آوازیں نہیں پڑتی. جب یہ ہماری ماں ام سلمہ نے اعلان برپا کر دیا مکہ اور مدینہ میں, اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ ہجرت کر کے دمشق
واپس آئے، کوفہ میں درمیان میں کچھ دن وقفہ تھا، یہاں رکے، پھر دمشق واپس آئے۔ اس سارے تناظر میں ہماری ماں حضرت ام سلمہ کا یہ اعلان کر دینا جو رسول کی حدیث تھی، لوگوں کو خبر پہنچی، مدینہ میں بھی بغاوت ہوئی اور مکہ میں بھی بغاوتیں ہوئی، لوگوں نے سر اٹھایا۔ کچھ محبت کرنے والے ہر دور میں رسول سے موجود رہتے، زیادہ نہیں، کچھ لوگ محبت عشق رسول کے ہر دور میں تھے۔ اس شمر کے دور میں بھی یہ لوگ موجود تھے۔ پھر حجاج بن یوسف، اور یہ تاریخ میں، اور میں جو آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں یہ ابو الکلام آزاد کی لکھی ہے جو ہرگز اہل تشیع نہیں ہے۔ کعبہ کو سنجبیل سمجھتے جو پتھر مارتے ہیں اٹھا کر، ڈھایا گیا، گرا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ باغی اکٹھے تھے، اس حرم میں اکٹھے تھے، یہ حرم ان کا نیوکلیس ہے۔ اس نیوکلیس کو حجاج بن یوسف کے فوجیوں نے تیس نیس کر دیا اور پھر خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اگر یہاں تک بات رہتی نا تو میں سمجھتا کہ ٹھیک ہے، یہ بڑے آبجیکٹو لوگ تھے، یہ عاشق رسول نہ صحیح، یہ محبت خداوند پہ تو میں نیت پہ شک کر ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے صرف خانہ کعبہ کو نہیں ڈھایا۔ دوسری بغاوت جو مدینے میں اٹھی، خدا کی قسم یہ لفظ ایسے ہی تاریخ میں لکھے ہیں، رسول کے روضے کے ساتھ جن جالیوں کو چوم کے آنسوؤں سے بھگونے کے لیے یہ امت آج تڑپتی ہے، انہی جالیوں کے ساتھ ان امتیوں نے گھوڑوں کو باندھا، گھوڑوں کو باندھا، اور پھر اپنی فوج کو کہا، یہ آج ہم بوسنیا پہ روتے ہیں کہ بوسنیا پہ مسلمان عورتوں پہ عیسائیوں نے ریپ کر کے 50,000 عورتوں کو پریگننٹ کر کے چھوڑ دیا، یہ ریسزم ہے۔ ارے وہ تو غیر مسلمان ہیں، آپ غیر مسلمانوں سے لڑیں گے، جنگ کریں گے تو آپ کو کتنی امید ہو سکتی ہے؟ یہ تو صحابہ ہیں، یہ تو صحابہ ہیں۔ 3 دن کے لیے مباح پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی جرأت سے بات کہہ رہا ہوں، مباح پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فوجیوں کو مدینہ میں آرام کرنے کے لیے زنا پہ سے حد اٹھا لی، جس عورت سے چاہو مباشرت کرو، 3 دن کی چھٹی دی۔ جن عورتوں سے زنا ہوا وہ بھی مسلمان تھیں، جنہوں نے کیا وہ بھی مسلمان تھے۔ 3 دن کی چھٹی دی کہ یہ فوجی جو ہیں یہ لڑائی سے واپس آئے ہیں، یہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں ان بیویوں کے ساتھ، تھک گئے ہوں گے، اب ان کو سہولت دی جائے، اب ان کو معاذ اللہ وہ عمل جو آج آپ ویکیشن میں کرنا بھی شاید اتنا مناسب نہ سمجھیں، مدینہ میں رسول کے روضے کے پہلو میں مسلمانوں نے کروایا۔ یہ بدلہ تو خواتین حضرات حسین سے نہیں تھا نا، یہ بدلہ حسین سے نہیں تھا۔ اگر حسین سے لڑائی تھی تو وہ کربلا تک تھی۔ آج بھی ایک جملہ بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، اس کو دل سے سمجھیے گا، مکمل جملہ شاید نہ کہہ سکوں۔ جب کسی کو آپ مارتے ہیں، جب حضرت حمزہ کو مارا تو حضرت حمزہ کو صرف نیزہ نہیں مارا تھا، ہندا نے حضرت حمزہ کی زبان کاٹی، آنکھیں نکالی، ناک کاٹا، پھر کان کاٹے، پھر گردن کاٹی، پھر پیٹ چاک کر کے جسم میں سے چیزیں نکالیں۔ کیوں کیا ہوگا ایسا؟ کیونکہ یہ جاہلیت کے دور کا رواج تھا کہ مرے ہوئے کی ذلت کرو، تذلیل کرو۔